السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو گھر HD۔ آج کی ہماری ویڈیو برونائی کے بارے میں ہے۔ برونائی ایک چھوٹا سا مسلم ملک ہے جو اپنی خوبصورت مساجد، ساحلوں، تیل اور گیس کے ذخائر، رہن سہن اور اپنی دولت کی وجہ سے ساری دنیا میں مشہور ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں کو اردو گھر میں خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا YouTube چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ برونائی جنوب مشرقی ایشیا میں واقع ایک چھوٹا سا مسلم ملک ہے جو جزیرہ بورنیو کے صرف 1% رقبے پر واقع ہے۔ بورنیو جزیرہ دنیا کا تیسرا سب سے بڑا اور ایشیا کا سب سے بڑا جزیرہ ہے۔ بورنیو کے جزیرے پر واقع یہ واحد خود مختار ریاست ہے، جبکہ جزیرے کا باقی حصہ انڈونیشیا اور ملائیشیا کا حصہ ہے۔ جنوبی بحیرہ چین کے ساحل کے علاوہ یہ پوری کی پوری ملائیشیا کی ریاست سراوک سے گھری ہوئی ہے۔ برونائی 3 اطراف سے ملائیشیا کے بارڈر سے ملتا ہے اور باقی حصہ جنوبی بحیرہ چین کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ براعظم ایشیا کا 5واں سب سے چھوٹا ملک ہے۔ اس کا کل رقبہ 5765 مربع کلومیٹر ہے۔ برونائی کا پورا نام نگارا برونائی دارالسلام ہے، جس کا مطلب ہے سلامتی کا گھر۔ برونائی کو سرکاری طور پر دا نیشن آف برونائی، دا ایڈوب آف پیس کہا جاتا ہے، جس کی وجہ یہاں کے رہائشیوں کا بہترین معیار زندگی اور لمبی عمر ہے۔ اس وقت برونائی دنیا کا چوتھا امیر ترین ملک ہے۔ برونائی کا شمار ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا ہے۔ برونائی 1 جنوری 1984 کو برطانیہ سے آزاد ہوا، لیکن یوم آزادی 23 فروری کو منایا جاتا ہے۔ آزادی کے بعد ہونے والی معاشی ترقی کے باعث برونائی ایک صنعتی ریاست بن چکی ہے۔ 1929 میں پہلی بار تیل کی دریافت ہوئی۔ برونائی کی آمدنی کا 95% حصہ تیل اور قدرتی گیس کے ذخیروں اور جنگلات کی لکڑی کی فروخت سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ برونائی کی آمدنی کا کچھ حصہ بیرون ملک سرمایہ کاری سے بھی آتا ہے۔ برونائی جنوب مشرقی ایشیا میں واقع ہونے کے باوجود اس کا رہن سہن اور قانون عرب ممالک کی طرح ہی ہے۔ برونائی کی کل آبادی 4,30,000 سے زائد افراد پر مشتمل ہے۔ برونائی کا سرکاری مذہب اسلام ہے۔ مذہبی لحاظ سے برونائی کی آبادی کا 67% حصہ مسلمان، 13% بدھ مذہب، 10% عیسائی اور باقی 10% دیگر مذاہب کے ماننے والے آباد ہیں۔ نسلی لحاظ سے برونائی میں 66% مالے، 10% چائنیز اور باقی دیگر نسلوں کے لوگ آباد ہیں۔ برونائی کا دارالحکومت بندر سری بیگوان ہے اور برونائی کی آدھی سے زیادہ آبادی دارالحکومت میں رہتی ہے۔ برونائی کی تقریباً 76% آبادی شہروں میں رہتی ہے۔ برونائی کے شہریوں کو انکم ٹیکس نہیں دینا پڑتا۔ اس کے علاوہ ان کو حکومت کی طرف سے تعلیم، گھر، علاج اور دیگر سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے برونائی میں خواندگی کی شرح 93% سے بھی زیادہ ہے۔ برونائی میں شرعی قانون لاگو ہے۔ برونائی کی سرکاری زبان مالے ہے، جو برونائی کے علاوہ انڈونیشیا، ملائیشیا اور سنگاپور کی بھی سرکاری زبان ہے۔ برونائی کے لوگ زیادہ تر مالے زبان میں بات چیت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ انگلش اور چائنیز بھی بولی جاتی ہیں۔ برونائی کی کرنسی برونائی ڈالر ہے۔ ایک برونائی ڈالر کی قیمت تقریباً 83 پاکستانی روپے کے لگ بھگ ہے۔ برونائی میں تیل اور گیس کے ذخائر ہیں، اس لیے فیول کی قیمت بہت کم ہے، جس کی وجہ سے برونائی میں ہر دوسرے فرد کے پاس کار ہے۔ برونائی کا موسم استوائی نوعیت کا ہے اور اوسط سالانہ درجہ حرارت 26 ڈگری رہتا ہے۔ برونائی کا 72% رقبہ جنگلات پر مشتمل ہے۔ برونائی میں ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے۔ برونائی کے دارالحکومت بندر سری بیگوان میں واقع شاہی مسجد سلطان عمر علی سیف الدین جنوب مشرقی ایشیا کی خوبصورت ترین مسجد اور ملک کے معروف سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے۔ یہ مسجد برونائی کی پہچان سمجھی جاتی ہے۔ یہ مسجد برونائی کے 28ویں سلطان سے موسوم ہے۔
اس کی تعمیر 1958 میں مکمل ہوئی۔ دریائے برونائی کے کناروں پر واقع ایک مصنوعی تالاب پر تعمیر کی گئی یہ مسجد جدید اسلامی طرز تعمیر کا شاندار نمونہ سمجھی جاتی ہے، جس پر اسلامی اور اطالوی طرز تعمیر کی گہری چھاپ ہے۔ مسجد 52 میٹر بلندی پر واقع ہے اور بندر سری بیگوان شہر کے کسی بھی حصے سے بآسانی دیکھی جا سکتی ہے۔ برونائی کا ایک اور مشہور اور عجیب و غریب مقام کمپونگ ایئر ہے۔ کمپونگ ایئر برونائی دریا میں بنا ہوا ایک گاؤں ہے۔ اس کو مشرق کا وینس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ گاؤں 1300 سال پہلے آباد ہوا تھا۔ اس پانی کے گاؤں کی ثقافت کو برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ برونائی کی بڑھتی ہوئی آبادی کو پورا کرنے کے لیے اس گاؤں میں نئے گھر بھی تعمیر کیے گئے ہیں۔ اس کی آبادی 13,000 کے لگ بھگ ہے۔ اس گاؤں میں گھروں کے علاوہ مساجد، ہوٹل، دکانیں اور ہاسپٹل بھی موجود ہیں۔ لکڑی کے تختوں کو جوڑ کر پیدل چلنے والوں کے لیے راستہ بنایا گیا ہے۔ برونائی کے سلطان حسن البلقیہ برونائی کے 29ویں سلطان ہیں، جو برونائی کے وزیر اعظم، وزیر دفاع اور وزیر مالیات بھی ہیں۔ سلطان حسن البلقیہ 1993 تک دنیا کے امیر ترین انسان تھے اور آج بھی ان کا شمار دنیا کے امیر ترین افراد میں ہوتا ہے۔ ان کی کل دولت کا اندازہ 25 ارب ڈالر لگایا جاتا ہے۔ ان کی شاہانہ زندگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے استعمال کی ہر چیز سونے، چاندی اور ہیروں سے بنائی گئی ہے۔ یہاں تک کہ ان کے لباس میں بھی سونے اور چاندی کے تاروں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سلطان حسن البلقیہ دنیا کے امیر ترین سلطان اور بزنس مین بھی ہیں۔ سلطان حسن البلقیہ کا محل آستانہ نور الایمان دنیا کے بڑے محلوں میں سے ایک ہے۔ اس محل میں 1788 کمرے ہیں۔ اس عظیم الشان محل کے ہر کمرے کی ہر شے پر سونے، چاندی اور ہیروں کی تہ چڑھائی گئی ہے۔ شاہی محل میں سونے اور چاندی سے سجے 257 باتھ روم موجود ہیں۔ اس محل میں 110 گیراج اور 5 سوئمنگ پول ہیں۔ اس کے علاوہ ایک مسجد بھی ہے جس میں 1500 افراد کے نماز پڑھنے کی گنجائش ہے۔ اگر آپ اس محل کی سیر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس محل میں جا سکتے ہیں، کیونکہ رمضان کے مہینے کے بعد عید کے 3 دن یہاں عام انسانوں کو آنے کی اجازت ہوتی ہے۔ سلطان حسن البلقیہ کی عمر اس وقت 71 سال ہے۔ ان کے پاس 5000 سے زائد کاروں کا ذخیرہ ہے۔ کاروں کے علاوہ ان کے پاس ایک بوئنگ 747 جہاز ہے جس کے اوپر سونے کی پرت چڑھائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس جہاز کے اندر بھی سونے کا کثرت سے استعمال کیا گیا ہے۔ اس جہاز کی قیمت 22 کروڑ ڈالر کے قریب ہے۔ اس کے علاوہ سلطان کے پاس مزید 6 عدد چھوٹے ہوائی جہاز اور 2 ہیلی کاپٹر بھی ہیں۔ جب سلطان حسن البلقیہ کی بیٹی کی شادی ہوئی تو پورے ملک میں 14 روز جشن منایا گیا۔ اس شادی پر 50 لاکھ ڈالر خرچ کیے گئے۔ شہزادی نے اس موقع پر ہیروں سے بنا ہوا جو تاج پہنا وہ ملکہ برطانیہ کے تاج سے بھی زیادہ مہنگا تھا۔ برونائی میں کسی بھی چیز کے بتانے کے لیے شہادت والی انگلی کا استعمال بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ اس کی جگہ انگوٹھے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ برونائی میں کھانا کھانے اور دینے کے لیے دایاں ہاتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ برونائی کے قانون کے مطابق لڑکے اور لڑکیاں ہاتھ نہیں ملا سکتے۔ سفید بیلٹ سمندری عقاب برونائی کا قومی پرندہ ہے۔ برونائی کا قومی پھول سمپور ہے۔ اس پھول کو برونائی کے ڈالر پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ برونائی میں جوا کھیلنے، شراب پینے اور بیچنے پر بھی پابندی ہے، مگر غیر مسلم کو 2 لیٹر شراب رکھنے کی اجازت ہے، لیکن وہ پبلک میں نہیں پی سکتے۔ برونائی کا میڈیا حکومت نواز ہے۔ حکومت اور بادشاہت پر تنفید کرنا ممکن نہیں ہے۔ برونائی میں ایک ہی پریس ہے جو برونائی کی رائل فیملی کی ملکیت ہے۔ برونائی کا شمار جنوب مشرقی ایشیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں کے لوگ بہت زیادہ موٹاپے کا شکار ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق برونائی کے 20% اسکول جانے والے بچے موٹاپے کا شکار ہیں۔
ब्रुनाई इन चंद ममालिक में शामिल है जहां जुराइम की सजा के लिए छड़ी या डंडे का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीक़ेकार में जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर छड़ी या डंडे से जोर से ज़रबें लगाई जाती हैं। जापान ने पर्ल हार्बर पर हमले के 8 दिन बाद ब्रुनाई पर कब्जा कर लिया था ताकि जापान को तेल की सप्लाई मिलती रहे। ब्रुनाई में महंगाई सिंगापुर से ज़्यादा और मलेशिया से दोगुनी है। ब्रुनाई माइक्रोपैथोलॉजी के लिए बेहतरीन मकाम समझा जाता है। आप देख रहे हैं उर्दू घर HD। ये वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें और इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।